بنام خدا مہربان و شفیق۔ اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی اختیار کر لیتا یا نصیحت کو قبول کر لیتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، آپ اس کے لیے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا تو اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوگی، اور لیکن جو خود ہی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ ایسے شخص سے بے توجہی برتتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ آیات تو نصیحت ہیں، بس جو بھی چاہے انہیں قبول کر لے۔ یہ مکرم صحیفوں میں ہے جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو عزت دار اور اطاعت گزار ہیں۔ انسان ہلاکت میں پڑ جائے وہ کتنا ناشکرا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے خلق فرمایا ہے۔ اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستے کی آسانیاں فراہم کر دیں، پھر اسے موت سے ہمکنار کر کے قبر میں اتار دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا لائے گا۔ ہرگز نہیں، انسان کو جو حکم دیا تھا اسے اس نے پورا نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر نظر کرے۔ ہم نے پانی برسایا جیسا برسانا چاہیے تھا، پھر ہم نے ہی زمین کو کما حق و شک کیا، پھر ہم نے اس میں اناج اگائے، انگور و ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور ہر طرح کے پھل اور چارے، متاع زیست جو خود تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، اس دن ہر شخص اپنی حالت میں مبتلا ہو کر دوسروں سے بے پرواہ رہے گا۔ کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد سے اٹے ہوں گے، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی تو کفر کرنے والے بدکار لوگ ہیں۔